نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاتعداد مرتبہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد محتشم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل شانہ کا فضل و کرم اور احسان کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور آقا نعمت نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا اور اس دار فانی میں ایک مرتبہ پھر یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحات عطا فرمائے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلام اور وہ شخصیت جو افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات بابرکت والا شان کے حوالہ سے کچھ گفتگو کرنے اور سننے کا انشاءاللہ ہم سب کو یہ موقع ملے گا۔ اللہ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اپنے اسلاف کا ذکر سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہمارے ایوان میں الحمدللہ جید علماء کرام، علماء حق، علماء اہل سنت جلوہ گر ہیں جو آپ کو انشاءاللہ العزیز بڑی محبت، پیار، خلوص کے ساتھ قرآن و سنت کا نور، اور آج کا تو ٹاپک ہی ماشاءاللہ دا اسٹیٹس آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث انشاءاللہ۔ تو قرآن و حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے میرے پہلے مہمان مفسر قرآن، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، بڑے ادب سے حضرت کی بارگاہ میں حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں، آپ نے اپنی گناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب نقشبندی صاحب قبلہ، اور ان کے ساتھ ایک انتہائی پیاری علمی شخصیت، روحانی شخصیت جلوہ گر ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب بندیالوی دامت برکاتہم القدسیہ۔ مفتی صاحب کی خدمت میں بھی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ حضرت بہت شکریہ، یسٹرڈے آپ نے الحمدللہ ہمیں ٹائم عطا فرمایا، آج پھر آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا، اور یقین مانیے کہ ابھی وہ کل کی جو گفتگو ہے وہ بھی ابھی ذہن میں ہے، اور اس کی ایک علیحدہ جو چاشنی ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی علمی موشگافیاں جو آپ بیان فرمائیں گے اس سے انشاءاللہ ہمارے احباب بھی اور ہم بھی ضرور محظوظ ہوں گے۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ یہ ہمارے دونوں معزز، محترم، محتشم، مکرم علماء کرام، علماء حق، علماء اہل سنہ جو یہاں پر جلوہ گر ہیں، انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹس بیان کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی راہ چلتے ہوئے عام لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے گزری ہے۔ انشاءاللہ جو بات کریں گے پوری ذمہ داری سے کریں گے،
اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم، نگاہ رحمت کے صدقے حوالہ جات کی روشنی میں آپ کو جناب صدیق باصفا کا ذکر خیر سنائیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے ہمارے بھائی، الحمدللہ آج نقشبندیوں کی بہار ہے ہمارے ایوان میں، ہمارے جو ثنا خان رسول ہیں، بڑی محبت والے، پیار والے ہیں، جناب محترم المقام عزت مآب جناب قاری ارشد محمود صاحب بگاروی دامت برکاتہم القدسیہ۔ میں حضرت سے بھی بڑی محبت سے قاری صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب، کیسے مزاج ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ حضرت آپ کی مہربانی کہ آپ نے الحمدللہ ہمیں ٹائم عنایت فرمایا، اور آج جو نقشبندیوں کے سر سلسلہ ہیں بے شک، اور پوری نبی پاک علیہ السلام کی امت کے امام ہیں بے شک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں انشاءاللہ ضرور آپ کوئی منقبت پیاری سی ہمارے احباب کی نظر کریں گے انشاءاللہ۔ جی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا سا کلام حضرت۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ، صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ، صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں،
تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں کس کا مرتبہ، صدیق اکبر کا، یہ عالم میں کس کا مرتبہ، صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا، صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا، صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ، صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ، صدیق اکبر کا۔ لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا، صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا، صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت، بہت ہی پیارا کلام پڑھا آپ نے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ مزید ایک اور کلام ہم آپ سے تھوڑی دیر میں سنیں گے۔ قاری صاحب، قاری ارشد محمود بغاروی صاحب نے بڑی محبت سے یہ کلام ہمیں سنایا۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن شیخ الحدیث و تفسیر جناب قاری محمد طیب صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، اور ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں حضرت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹس جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بیان فرمائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں سب سے پہلے تو امہ چینل کو بے حد مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے کا انعقاد کیا ہر سال کی طرح حسب دستور حسب روایت. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دا اسٹیٹس آف حضرت صدیق اکبر ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث، یہی آج کا عنوان ہے. اس کا سلسلہ قائم کیا، یہ سیریز منعقد کی گئی ہے. آج غالباً اس کا دوسرا دن ہے، تو اس میں مجھے بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا حافظ عقیل جلالی صاحب کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہم آمین. اللہم آمین. قرآن پاک کی روشنی میں اگر بات شروع کی جائے تو وہی اتنی طویل ہے سبحان اللہ کہ یہ ہمارا مختصر سا چھوٹا سا یہ پروگرام جو ہے اس کا متحمل نہیں ہے اس کی وسعت اور اس کے پھیلاؤ کا. جی. لیکن چونکہ حاضری ہی مقصود ہے تو بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ابتداءً تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جہنم سے اس کو دور رکھا جائے گا جو سب سے متقی ہے، جو سب سے متقی ہے اس کو دور رکھا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال ستھرا ہو جائے، اس کا مال صاف ہو جائے، یا وہ خود بہت پاکیزہ ہو جائے، اس کا قلب، اس کی روح، اس کا ذہن تو پاکیزگی حاصل کرے. یتزکیٰ یعنی یہ جو لفظ ہے یتزکیٰ، یہ ضمیر یا تو مال کی طرف لوٹ رہی ہے یا الاتقاء کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جان و مال دونوں آ گئے اس کے اندر. یتزکیٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اور اس پر کسی کا احسان نہیں کہ جس کی جزا دی جائے. وہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ کسی کے احسان کا بدلہ دیتا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وہ تو صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اللہ اس سے وعدہ کرتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى کہ جب وہ ساری زندگی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو تو وَلَسَوْفَ يَرْضَى میرا وعدہ ہے، رب فرماتا ہے میں اسے ضرور راضی ہوں گا. یہ آیا مبارکہ بلکہ یہ پوری سورۃ اللیل یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. بلکہ مفسرین نے فرمایا اس کا دوسرا نام سورۃ ابی بکر صدیق بھی ہے. اللہ اللہ اللہ. اس کا دوسرا کیونکہ یہ پوری کی پوری صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کا ایک تو یہ نام ہے جو اس کا ابتدائی لفظ ہے اس سے سورۃ اللیل کہا جاتا ہے، یہ سورۃ اللیل. اور دوسرا یہ چونکہ شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی ہے تو اس کا نام ہی سورۃ ابی بکر صدیق ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. تو اس کو اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا خرید کر تو ایسا عظیم کام کیا، ایسے نفیس ترین انسان کو خرید کر آزاد کیا کہ اللہ نے صدیق اکبر کی شان میں پوری صورت نازل فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور موازنہ کیا اس شخص کے ساتھ جو کہ اب حضرت بلال حبشی کو سزائیں دیتا تھا، اس کو اللہ نے اس صورت میں الاشقا کہا ہے کہ وہ الاشقا ہے، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے. لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اشقا کہا ہے. اور جناب صدیق اکبر کو الاتقا کہا ہے کہ وہ سب سے بدبخت ہے اور یہ سب سے متقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے پتہ چلتا ہے
کہ جو یہاں الاتقا کا معنی تقی کرتے ہیں وہ کیسے پاگل ہیں جی، وہ کیسے پاگل ہیں، اس واسطے کہ پیچھے الاشقا کہا ہے، وہ بھی ایک خاص فرد کو کہا ہے، ہر بندے کو نہیں کہا، یعنی کہ ہر شقی داخل ہوگا، ٹھیک ہے ہر شقی داخل ہوگا، ہر شقی جائے گا جہنم میں، مگر یہاں ایک خاص فرد کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جس کو اللہ نے الاشقا کہا ہے وہ دوزخ کا حقدار ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جنت کا حقدار ہے وہ جو الاتقا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ تقی کر کے کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہر تقی جنت میں جائے گا، وہ معنی کو اس طرح ٹویسٹ کرتے کہتے ہیں کسی خاص ذات سے تعلق نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے تقی، کہ ہر پرہیزگار جنت میں جائے گا۔ ارے پیچھے پڑھ کر آؤ کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، جب دو افراد میں موازنہ کیا جا رہا ہے، ان کے درمیان میں کمپیریزن کیا جا رہا ہے، تو یہی تو بتانا مقصود ہے کہ جیسے یہاں ہر شقی مراد نہیں، اسی طرح یہاں ہر تقی مراد نہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے جیسے وہاں اشقا ایک خاص فرد ہے، اسی طرح یہاں اتقا بھی ایک خاص فرد ہے، اور وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے میرے پاس یہ موجود ہے الحاوی الفتاوی، ٹھیک، اس میں ایک پورا رسالہ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے افضلیت صدیق اکبر پر جس میں درج فرمایا ہے، جس کا انہوں نے نام رکھا ہے الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق۔ اب الحبل الوثیق کے اندر وہ پورا زور لگا رہے ہیں اس بات کے اوپر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ الاتقا سے مراد صرف حضرت صدیق اکبر ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں قال الخازن فی تفسیر ہی، کہا امام خازن نے اپنی تفسیر کے اندر الاتقا ہونا ابو بکر الصدیق فی قول جمیع المفسرین، تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں الاتقا سے مراد صدیق اکبر ہے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقال امام فخر الدین الرازی فی تفسیر ہی، کہ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں فرمایا اجمع المفسرون، تمام مفسرون نے اس بات پر اجماع کیا ہے ہونا ان المراد بالاتقا ابو بکر، کہ مراد الاتقا سے ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَذَهَبَتِ الشِّيَّةُ إِلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عَلِيٌّ، شیعہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی ہیں، حالانکہ شان نزول کے حساب سے کوئی تک ہی نہیں بنتا، کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ فَانظُرْ إِلَىٰ نَقْلِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ اجماع المفسرین علی ان المراد بالاتقاء ابو بکر لا کل تقی، کہ دیکھو کہ اتنے جلیل القدر مفسرین یہ اجماع کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اتقاء سے مراد ابو بکر ہیں، نہ کہ ہر تقی ہے۔ تو یہ صرف مفسرین کا اجماع ہے، ابھی محدثین کا اجماع اور ہے، فقہاء کا اجماع اور ہے، اولیاء اللہ کا اجماع اور ہے، ساری امت کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر، اس سورت کے اندر جناب صدیق اکبر کو الاتقا کہہ کر یاد فرمایا ہے، اور الاتقا اس میں تفضیل ہے، یعنی سب سے متقی، یعنی پوری امت سے بڑھ کر متقی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت سے اتقا قرار دے رہا ہے، سبحان اللہ، یعنی انبیاء کے بعد وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ ٹھیک، اور اس کے ساتھ وہ آیہ مبارکہ بھی لگا لے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیسا کہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک اور بھی باریک اور لطیف نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ نام نہاد کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ ظاہری خلافت کے تو سب سے بڑے حقدار حضرت ابو بکر صدیق ہیں، لیکن باطنی خلافت جو ہے اس کا درجہ انتہا وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس طرح وہ اہل سنت کے مذہب کو بگاڑ کر تشیع کو راہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ معاملہ وہ ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے،
ٹھیک۔ یعنی وہ ایسے ہے کہ لا الہ ہاؤلائی ولا الہ ہاؤلائی، وہ ایسے ہے ٹھیک۔ کہ برہمن بھی خوش رہے اور خدا بھی خوش رہے۔ جی تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، الاتقا جناب صدیق اکبر کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک۔ یعنی تقوی کا سب سے بڑا تاجدار صدیق اکبر ہے بے شک۔ رضی اللہ تعالی۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسانیت کی روحانیت درجہ کمال پا لے۔ بے شک۔ روحانیت میں کمال پانے کا نام ہی تو تقوی ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک۔ کہ دل صاف ہو جائے، روحانیت آ جائے، دل ستھرا ہو جائے، دل میں خدا کا نور منعکس ہونے لگے، تو یہی تو تقوی ہے۔ تو سبحان اللہ تعالیٰ اس لفظ کے اندر الاتقا کے اندر فرما رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر جیسے خلافت ظاہری میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، تقوی اور طہارت اور روحانیت اور باطنیت کے اندر بھی وہ سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ سبحان اللہ حضرت، بہت اچھے، دونوں خلافتیں ان کے اوپر ختم اللہ ہو رہی اکبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بڑی ہی محبت کے ساتھ مفسرین کی زبان میں قرآن مجید کی یہ جو آیات مقدسات ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ الحمدللہ یہی محبت کی بات ہے، یہی پیار کی بات ہے۔ لوگ ایک کہتے ہیں جی میرا دل یہ کرتا ہے، میرے دل کو وہ پسند ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہی پسند ہے ہر اس جگہ پر جس جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو رکھا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو سب سے بڑا متقی، اتقا کا تاج اللہ نے، یہ قرآن مجید کی چونکہ نص قطعیہ ہے اور قرآن مجید کی آیہ مقدسہ ہے، تو قرآن مجید کی آیہ مقدسہ بتاتی ہے کہ سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ محلے کا ایک حافظ اٹھ کے آپ کو تفسیر کر کے بتا رہا ہے، بلکہ بات یہ ہے، یہ وہ ہستی آپ کے سامنے مفسرین کی آراء پیش کر رہی ہے جن کے والد محترم بھی شیخ الحدیث جامعہ رسولیہ شرازیہ لاہور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں پوری دنیا کو جانتی ہے الحمدللہ، اور یہ خود بھی الحمدللہ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب نقشبندی صاحب الحمدللہ بڑی محبت سے، پیار سے تمام مفسرین نے جو لکھا اور مفسرین کی آراء آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی سے ریلیٹڈ میں مفتی صاحب کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم مدیالوی صاحب قبلہ۔ حضرت میں چاہتا ہوں آپ کی ابتدائی گفتگو بھی اگر انہی آیات کو لے کر، اتقا جو ہے، جیسے حضرت نے کہا کہ مفسرین کرام جو ہیں، تمام مفسرین ان کا اجماع ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد حضرت علی بھی ہیں، تو آج تک کسی نے کسی مفسر کا حوالہ تو دیا نہیں، اور نہ ہی ہماری نظروں کے سامنے سے کبھی کوئی ایسی بات گزری ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا اس پر روشنی ڈالیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس بات میں متفق اور متحد ہیں۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الہادین المہدیین، وعلی من تابعہم بالإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، آپ امہ چینل کے اسٹوڈیو سے آج بہت ہی عظیم الشان پروگرام جو افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق
خلیفۃ الرسول بلا فاصل سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں حضرت علامہ مولانا الحاج عقیل احمد جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور امہ چینل کے چیئرمین اور انتظامیہ کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے مفسر قرآن دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے آپ نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر قرآن مجید کی روشنی میں زبردست طریقے سے آپ نے قرآنی دلیل سماعت فرمائی ہے۔ مجھے حضرت علامہ جلالی صاحب نے یہی فرمایا کہ اسی پر ہی میں مزید عرض کروں۔ میں اس پر آنے سے پہلے ایک آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سے میں آپ کی خدمت میں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنا چاہوں گا، جو آپ کی افضلیت مطلقہ پر یہ بھی دلیل ہے، جس طرح کہ ابھی پہلے حضرت نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے وہ بھی واضح طور پر آپ کی افضلیت پر دلیل ہے، اور یہ آیہ مبارکہ بھی آپ یہ بھی سماعت فرما لیں، پھر میں اس پر ایک آدھ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ قسم کھائیں وہ جو تم میں فضیلت اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیہ مبارکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، امام سید المفسرین خاتم المفسرین سید السادات حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو نازل ہوئی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ واقعی یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجہ آپ نے یہ قسم اٹھا لی کہ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں ان پر وہ خرچ فرمایا کرتے تھے، اور ان کی پوری کفالت کیا کرتے تھے، وہ سارا خرچ ان کے ہی ذمہ تھا۔ تو آپ نے وہ جو ایک خاص موقع پر یہ قسم اٹھا لی کہ میں اب خرچ نہیں کروں گا۔ تو بدری صحابی ہیں، بدریوں کی اپنی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرابت دار بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا کہ جو فضل والے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو فضل والے ہیں تم میں سے، وہ اس طرح کی قسم نہ کھائیں کہ وہ مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ حضرت مستح رضی اللہ عنہ مہاجر بھی ہیں، بدری صحابی آپ کے قریبی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضل والوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھا لیں کہ وہ مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے، مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے، اپنے قریبیوں پر خرچ نہیں کریں گے۔
یہ قسم اٹھانے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ تو مطلق فضل والے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اولو الفضل منکم. اب اس میں پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آیہ مبارکہ کے نزول کے حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی مزید یوں فرماتے ہیں اجمع المفسرون علی ان المراد من قولہ تعالی اولی الفضل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ اس پر تمام مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے، اور یہ کہا جائے کہ تمام اہل سنت و جماعت مفسرین کا اس پر اتفاق ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ماشاءاللہ. ہاں کوئی دوسری طرف سے آتا ہے تو بصد شوق آئے، ذرا ڈکلیئر کر کے آئے تاکہ پتہ چلے کہ وہ دوسرے گروپ میں ہے، واضح تو ہو جائے، چھپ کے نہیں. جہاں تک بات ہے اہل سنت مفسرین کی، میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی کہ اس ارشاد کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا مفسرین اہل سنت کا اجماع ہے اس پر کہ اولو الفضل جس کو اللہ نے فرمایا اپنے قرآن میں بغیر کسی قید کے مطلق فضل والا جسے فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور فرمایا کہ وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ كَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں یہ جملے بتاتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت یہ اعلان کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس حضور کی امت میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. اور اس پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مطلق فضل جب ان کے لیے ثابت کیا گیا تو پھر مطلق فضل سے پھر فرد کامل جو ہے یعنی فضل کا فرد کامل جو ہے جو اعلیٰ مرتبہ ہے فضل کا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے اندر پایا جا رہا ہے. اور پھر فاضلین میں جو کامل ترین فاضل ہے حضور کی امت میں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو کامل ترین فاضل ہوتا ہے وہی پھر افضل الناس قرار پاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آپ نے ایک بہت بڑی عظیم بات ارشاد فرمائی جس طرح کہ ابھی حضرت فرما رہے تھے الاتقاء کے حوالہ سے، چونکہ حضرت نے اس پر گفتگو کی ہے میں ادھر عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، لیکن اس آیہ مبارکہ کو میں سامنے لانا چاہ رہا تھا. یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ ایک بد مذہب نے بد عقیدہ نے ایک جہنمی اور ناری شخص نے ہمارے ایک عظیم المرتبت ولی کامل حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں وہ پہنچا اور بڑے وہ غلط ارادے سے پہنچا اور اس نے آ کے یہ سوال کیا. اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل ہیں یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم افضل ہیں؟ یہ دنیا کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ شخص دوسرے طبقے کا تھا جس نے یہ سوال کیا. اور میں ذمہ داری سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی صحیح العقیدہ سنی جس کا سینہ صاف ہو اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے سرشار اور معمور ہو اور وہ حق پر ہو اس کے ذہن میں یہ کبھی سوال آتا ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر افضل ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم افضل ہیں. یہ نصف النہار سے بھی زیادہ واضح اور روشن بات ہے کہ افضل الانبیاء اور افضل البشر بعد الانبیاء والرسل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ نصف النہار سے بھی زیادہ واضح اور روشن بات ہے. اس نے جب آپ کی خدمت میں یہ بات کی تو آپ نے فرمایا ابھی تجھے شک ہے اس میں؟ فرمایا قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. اس سے ہی پڑھ لے کہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے جنہیں اولو الفضل فرما رہا ہے وہ صدیق اکبر ہی ہیں، انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور مطلق فضل جس کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے وہی نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. اور اس شخص نے
یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ شہید محبت اور عشق صدیق اکبر ہیں، آپ عقیدے کی بنیاد پر شہید کیے گئے، اسی شخص نے پھر وار کیا حضرت مرزا مظہر جان جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اسی کے اس وار سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ہمارے اکابرین نے ان عقائد کو بیان کرنے میں چھپایا نہیں، کسی مسلط کے شکار نہیں ہوئے، کسی جگہ پر ڈر کے دبے نہیں ہیں، انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کی ہیں اس مسئلے پر۔ افضلیت صدیق اکبر کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اہل سنت کا بہت اہم عقیدہ ہے۔ اور اس پر میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ کل من طالع کتب التفاسیر والاحادیث عالما ان اختصاص هذه الآیت بأبی بکر بالغ حد التواتر فلو جاز منعه لجاز منع کل متواتر۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص تفاسیر کا ماہر ہے اور احادیث کا ماہر ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ اولو الفضل جو آیہ مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کا اختصاص حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اس درجے کا ہے کہ یہ حد تواتر کو پہنچ چکا ہے، اور اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے ذرا آئے سامنے، ہم پھر اس سے بات کریں گے کہ تم ہو کون اس کا انکار کرنے والے، پھر تو تم تواتر کا انکار کرتے ہو۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اگر اس کے اختصاص کا انکار کرتا ہے تو وہ تواتر کا انکار کرتا ہے، اور جو متواتر کا انکار کرتا ہے اس کے لیے تو پھر ہر تواتر کا انکار جائز ہے، اور جو متواتر کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مطلق فضل اللہ نے ثابت کیا کہ امت سے اگر کمال درجے کا فضل کسی کو عطا کیا گیا ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں جن کو اولو الفضل فرمایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر میں بعد میں مزید کرنا چاہوں گا، اور اعلی اتقاء کی طرف بھی انشاءاللہ میں بعد میں جی انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب نقشبندی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم بندیالوی صاحب کے بلا ان کی بڑی پیاری گفتگو ابتدائی، اور جناب قاری ارشد محمود بغاروی صاحب سے آپ نے کلام سماعت فرمایا۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے اس پار انشاءاللہ پھر سے ملاقات، آپ کے سوالات اور ان علماء کرام کے جوابات۔ میں گزارش کروں گا کہ ضرور ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ کالز کیجئے، اپنے سوالات کیجئے، اور انشاءاللہ علماء کرام مفتیان اعظام قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات ضرور ارشاد فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، ابھی چلتے ہیں بریک کی جانب۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا بھائی عقیل جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور انشاءاللہ عز و جل مجھے یقین ہے کہ آج ایک محبت اور پیار کے ساتھ آپ لوگ ہمارے بھائی ہماری بہنیں تشریف لائیں گے آپ دین سیکھنے کے لیے، اور خصوصاً قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی شان، ان کا مقام مرتبہ، ان کا جو سٹیٹس ہے انشاءاللہ آپ سننے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے، اور جیسے جیسے آپ کے سوالات آتے رہیں گے علماء کرام ضرور اس کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ آج ہمارے سٹیج کی یہ زینت دونوں ہمارے بزرگ علماء مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب نقشبندی صاحب قبلہ، اور استاذ العلماء مفتی اسلام مفتی اہل سنت جناب مفتی محمد اسلم بندیالوی صاحب کے قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، وہ بھی جلوہ گر ہیں۔ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں دل کھول کر سوال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ضرور عطا کیے جائیں گے۔ قاری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، اور آپ سے بڑے ادب سے، حضرت قرآن مجید ہی ایک ایسی لاریب کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ تو ویسے ہی مفسر قرآن ہیں، قرآن مجید کی آپ نے تفسیر کی، اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا، تو میں چاہوں گا کہ آپ قرآن کی ہی روشنی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں کوئی سیر کروائیں، اور جناب صدیق باصفا کی عظمتوں کی بہار جو ہے وہ ہمارے احباب کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈبلیو خان صاحب السلام علیکم۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ جلالی صاحب، سب سے پہلے آپ اور علامہ طیب نقشبندی مولانا اسلم بدنی علیہ السلام کو سلام. وعلیکم السلام. آپ اگر اجازت ہے 4-3 تحقیقی سوالات. جی بسم اللہ. پہلا، سارے انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اصحاب علیہم رضوان معصوم نہیں لیکن محفوظ ہوتے ہیں. خیر البشر بعد انبیاء صدیق اکبر حضرت عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہما کے مقام مرتبہ سارے اصحاب اہل بیت سے اعلیٰ اوپر اونچا بلند ہے، لیکن آپ کا درجہ اور چھوٹے سے چھوٹے نبی کے درجے میں کیا فرق، یعنی معصومیت اور محفوظ ہونے میں کیا فرق؟ کیا نبی سے کبھی جھوٹ یا گناہ نہیں ہوتا بلکہ صدیق سے کبھی جھوٹ یا معذلہ ذنوب خطا ہو سکتا؟ دوسرے اصحاب انبیاء اور آپ کے صدیق ہونے میں کیا فرق؟ ذوالقرنین، لقمان، مریم، خضر وغیرہ اور صرف زید بن حارثہ کے نام قرآن میں موجود، کیا حکمت کہ آپ کا نام ڈائریکٹلی، ویسے تو ذکر ہے وغیرہ لیکن ڈائریکٹلی آپ کا نام قرآن میں کیوں نہیں؟ دوسرا سوال، اعلان نبوت سے قبل جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا، صدیق اکبر خاتم النبیین کا حبیبوں کا حبیب دوستوں کا دوست تھا، تو کیا آپ نبی پاک علیہ السلام ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح میں موجود تھا؟ کیا آپ نے آپ دونوں کو اس موقع پر کوئی ہدیہ ہبہ گفٹ پریزنٹ دیا تھا؟ آپ تقریباً ہر غزوات و سرایا میں موجود، لیکن غالباً کل کتنے مبرزات میں موجود تھا؟ ہاؤ مینی جوز 1 to 1، یعنی جب دو شخص ہوتے دونوں کے ساتھ تلوار ہوتے اس کو مبرزات کہتے ہیں. تقریباً کل کتنے مبرزات میں آپ نے اسلام کے لیے لڑایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو مال دولت شہرت مال دینا چاہتا اور جسے لینا چاہتا لے سکتا ہے. آپ نے بہت سے عظیم اصحاب کو اسلام کی طرف لایا تھا، الزبیر، طلحہ، عثمان، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ، ابو سلمہ، خالد بن سعید، ابو حذیفہ ابن المغیرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور بہت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا دیا اسلام کے لیے، یعنی بلال بن رباح الحشمی، عمر بن یاسر، ابو ہریرہ، اور خواتین غلاموں کو بھی مثلا ربیعہ، النادیہ، ام البیس وغیرہ رضوان اللہ عنہم اجمعین. لیکن کیا یہ دولت کی وجہ سے، چونکہ آپ کا تاجر بہت سے امیر تھا، کیا آپ سارے اصحاب میں سب سے امیر تھا؟ کیا اسی وقت اور اصحاب تھے جو آپ جیسے امیر تھا جنہوں نے اتنا غلاموں کو خرید کر آزاد کیا؟ تیسرا سوال، امام الانبیاء کہ حیات اقدس کے دوران تو کوئی انس و جن اپنے کرامات ظاہر نہیں کر سکتا، جب کائنات کے اعلیٰ ترین معجزات ہر طرف سے ظاہر ہو رہے تھے، قرآن، کتاب التنزیل، فرقان نازل ہو رہا تھے وغیرہ. لیکن نبی کے بعد آپ کے مختصر 2 سال 3-4 مہینے کے خلافت میں آپ کے بہت سے کرامات ہیں، اتنے مشکل فتنوں کے سامنے پڑا، لیکن کیا آپ کی کوئی ایسے کرامت، مثلا کسی کو شفا دینا یا کسی کو باذن اللہ واپس زندہ کرنا، کسی حدیث صحیح میں موجود ہے ایسے کوئی کرامت؟ اولیاء سے بعض لوگ غالباً ہر وقت مدد مانگتے ہیں، مثلا یا غوث مدد یا علی مدد، تو کیا اسباب حکمت کی کوئی اتنے کثرت سے ابو بکر یا مدد نہیں کہتے؟ ابو بکر کے نام سے کیوں نہیں پکارتے جبکہ آپ کے سب سے بلند افضل مرتبہ ہے؟ آخر شاید یہ علامہ طیب صاحب کے لیے زیادہ ریلیونٹ سوال ہے حافظ صاحب، کہ اسی مختصر خلافت دوران آپ کو فتنہ سے فرصت نہیں، بہت مصروف تھا مختلف فتنوں سے مقابلہ کرنے، تو بہاؤدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقشبندی سلسلہ اور طریقہ جو ابو بکر تک پہنچتا، آپ نے کیسے سلمان فرسی کو مرید رکھا تھا اور روحانی طریقت سکھایا جس پر آپ نے فرزند محمد جس نے اپنے بیٹے کیس کو نقشبندی سلسلے آگے بڑھایا؟ آپ نے سلمان فرسی کو طریقت کے خلافت کیسے دیا تھا؟ کون سا صحیح حدیث اس کا تصدیق کرتا؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ سلسلہ آپ کا سلسلہ سب سے پہلے تھا؟ علمی ارشادات فرمائیے. شکریہ. جزاک اللہ ڈبلیو خان صاحب، بہت پیارے آپ کے سوالات ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات پر بھی گفتگو جاری رہے گی، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قاری صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں یہ پہلا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ انبیاء کرام معصوم، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں اور ان کے علاوہ یا فرشتے معصوم ہیں، ان کے علاوہ جو اہل بیت اور صحابہ پاک ہیں وہ محفوظ ہیں. تو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو نبی ہے، میں ادنا تو کسی کو نہیں کہہ سکتا، سارے ہی اعلیٰ نبی ہیں، تو کسی بھی ایک نبی سے ان کی معصومیت، یعنی ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ معصوم اور محفوظ کے درمیان کیا فرق ہے، اور کیا محفوظ بھی
کسی ایسے درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ واقعی وہ معصوموں کی طرح شان پائے؟ بالکل صحیح ہے. میں جب پہلی شروع میں گفتگو کرنے لگا تھا نا جی حضور، تو میں اپنا ایک کلام سنانا چاہتا تھا جی تحت اللفظ میں. جی حضور. تو وہ میری اپنی محبت کے اظہار کے لیے، کیونکہ آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، جہاں نثر میں بیان ہو رہی ہے، تو چند اشعار میں پیش کر کے میں آتا ہوں اس موضوع کی جی طرف. ضرور ضرور ضرور. یہ میں نے چند اشعار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھے ہیں. میں چاہتا تھا کہ جو ہمارے مہمان نعت خواہ ہیں وہ پڑھیں، لیکن وہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہیں ہو سکا. میں نے عرض کیا ہے: حضرت صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ و غم گسار مصطفیٰ، کون ہے پہلا مسلمان حضرت صدیق ہے، پہلا ساتھی اور پہلا جانثار مصطفیٰ، اپنا سارا گھر کیا قربان دین پر 3 بار، اپنا تن من دھن کیا سب کچھ نثار مصطفیٰ. واہ. اور یہ آپ کی ان 3 قربانیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب اسلام قبول کیا اس وقت جتنا مال تھا سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو جتنا مال تھا سارا لے کر چل پڑے اور اس کو سرکار پر قربان کر دیا. اور پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو سرکار نے فرمایا لاؤ جو کوئی مال لا سکتے ہو. تو جناب صدیق اکبر نے جو کچھ تھا سارا کچھ اٹھا کر پیش کر دیا، اور پوچھا گیا کہ ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو عرض کیا ادخرت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے صرف اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کیا ہے کہ اپنا سارا گھر کیا قربان دی پر 3 بار، اپنا تن من دھن کیا سب کچھ نثار مصطفیٰ. کس نے آزادی دلائی تھی بلال پاک کو، مال ہے صدیق کا وجہ قرار مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور وہ ہے بچپن سے بڑھاپے تک نبی کے ساتھ ساتھ، صدیق ہے موجود در ہر رہ گزارے مصطفیٰ، اس لیے ان کو امن الناس آقا نے کہا. یہ افضلیت کی بات ہو رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من امن الناس علیہ من صحبت ہی و مال ہی ابا بکر، کہ سب سے زیادہ جس نے مجھ کو اپنے مال اور اپنی صحبت سے فائدہ پہنچایا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو کہا اس لیے ان کو امن الناس آقا نے کہا. کیا ہی شان ان کی بڑھاتے ہیں پیارے مصطفیٰ، اور اپنے کندھوں پر اٹھایا مصطفیٰ کو غار تک. واہ واہ ہمت تیری ہے یار غار مصطفیٰ، سبحان اللہ. تیرے کندھے کام آئے بہر محبوب خدا، مرحبا اے حاصل اے حامل اکرام بارے مصطفیٰ، زندگی بھر مثل سایہ تھے نبی کے ہم قدم، اس لیے طیب بنے وہ ہم مزار مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ میں نے اپنی خدمت جو تھی اپنی جو اپنا ہدیہ خدمت تھا وہ عرض کرنا چاہا تھا. تو بات یہ ہو رہی تھی، اسی پر آ جائیں جو ان کا سوال ہے. جی حضور. جی. تو کہ نبی اور صدیق میں عصمت اور حفاظت کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ تو صحیح ہے جو پیغمبر ہے وہ تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ٹھیک، اس سے خطا نہیں ہو سکتی. وہ معصوم ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، ہر صغیرہ سے ہر کبیرہ سے. اسی پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے. اور صدیق بھی چونکہ نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقیت کا ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین، تو صدیق بھی نبوت کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. وہ بھی ایسی ہی حالت میں ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ معصومین میں نہیں ہے لیکن نہ نبی ہے نہ معصوم ہے، جی وہ معصومین میں سے نہیں ہے، اور ان کے لیے ہمارا دعوی عصمت نہیں ہے، مگر رنگ ان کے اوپر نبوت کا ایسا چڑھا ہوتا ہے کہ وہ حفاظت کے سب سے اعلیٰ ترین درجے پر ہوتے ہیں، کہ جیسے کہ ان کی شیشے میں نبوت کی ہی شعائیں نظر آ رہی ہیں. سبحان اللہ. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک. تو وہ محفوظ ہے
لیکن حفاظت کے سب سے یعنی اعلیٰ درجے ایک پر تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت آپ نے یہی بتایا ہے کہ جو اہل سنت کے عقائد لکھے جا چکے ہیں کہ بھئی انبیاء معصوم ہیں، تو اب اس کو کوئی تولا نہیں جا سکتا یا ماپا نہیں جا سکتا، کبھی اس درجے کے اور اس درجے کے درمیان کا جو فرق ہے کبھی یہ کوئی کسی سکیل کے اوپر نہیں، بہرحال اس میں اتنی ہی بات. وہ یہ بات بالکل واضح ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ جو معصومیت ہے یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا صرف انسانوں میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بے شک. مطلب یہ ہے ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں. اور اس میں یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام میں سے کسی سے خطا اجتہادی ہو جائے، خطا اجتہادی جو ہے اس کا اپنی جگہ امکان نبیوں کے اندر بھی باقی ہے، باقی کسی خطا کا نہیں، اجتہادی خطا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اجتہادی خطا پر انہیں اللہ برقرار نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ آگاہ فرما دیتا ہے تو نبی کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، تو اس خطا سے وہ نبی جو ہے اس پر برقرار نہیں رہتا. ہاں جو غیر انبیاء ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین ہوں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب صحابہ کرام، ان کے بعد باقی تو بعد کے لوگ ہیں، ان سے خطا ممکن ہے. اور لیکن ہم یہ کہتے ہیں گناہ ان سے ممکن تو ہے صدور اس کا، لیکن ان سے ہوتا نہیں. کیوں؟ ضروری نہیں یہ بات کہ کوئی چیز ممکن ہو اور وہ وجود میں بھی آ جائے. ان سے خطا گناہ کا صدور ممکن ہے لیکن ہوتا نہیں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. اب جو اجتہاد ہے ان کا، اس کے اندر خطا یہ ان کی نبیوں کی خطا اجتہادی سے مختلف ہوتی ہے کہ اگر خطا اجتہادی کسی صحابی سے ہو جائے، ایون خلفائے راشدین سے ہو جائے، ایون حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام صدیقیت سے آگے تو نبوتی شروع ہوتی ہے، تو وہاں تک آپ کا مقام ہے. اگر خطا اجتہادی ہو جائے تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اپنی جگہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس سے آگاہ بھی کر دیا جائے، وہ خطا پر برقرار رہ سکتے ہیں چونکہ وہ نبی نہیں. اور ایک نبی کی ذات ہے، چونکہ نبی کی ذات وہ ہے کہ جس پر ہدایت کلیتاً موقوف کر دی جاتی ہے، اور امت کو ہدایت نبی سے ملتی ہے، تو نبی پر چونکہ ہدایت موقوف ہوتی ہے، اس لیے موقوف علیہ جو ہے اس کا معصوم ہونا بہت ضروری ہے. اگر خطا ہو بھی جائے تو آگاہ کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر بھی جب اصحاب بدر کا وہ معاملہ پیش آیا تو وہ بالکل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے معلوم کی صحابہ کرام سے، اور اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی رائے پیش کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اپنی رائے پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنی رائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے کے ساتھ اتفاق کر گئی. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر آگاہ فرما دیا کہ ہمارا جو ہے فیصلہ وہ سبقت کر گیا ہے، چونکہ وہ پہلے سے سبقت کر چکا ہے، اس لیے اب اس پر کچھ مواخذہ تو نہیں ہوتا. لیکن جو رائے فاروق اعظم کی تھی وہ رائے جو ہے وہ مصیبتی، آگاہ کر دیا گیا لیکن اس کو کینسل نہیں کیا گیا. باقی نبی کو جو اگر اس طرح کی خطا ہو جائے اجتہادی تو فوراً مطلع کر دیا جاتا ہے. یہ فرق ہے نبی کی خطا اجتہادی اور امتی کی خطا اجتہادی میں. یوں کہو سب سے ٹاپ پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی خطا اجتہادی اور نبی کی خطا اجتہادی میں اتنا سا فرق ہے. باقی درجات انبیاء کرام کے درمیان بھی مختلف ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام کے اپنے درجات ان کے. ٹھیک حضرت، آپ نے بڑی پیاری مسئلے کو کھول کے وضاحت دونوں بزرگ علماء نے اس کے اوپر اپنی گفتگو فرمائی. میں بس اتنی سی گزارش جی میں گزارش یہی عرض کروں گا کہ جب ایک بات ہمارے سامنے آ گئی انبیاء معصوم ہیں اور ان کے علاوہ اہل بیت ہوں، صحابہ پاک ہوں، وہ محفوظ ہیں،
تو پھر جتنا جتنا جس کا مقام بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی محفوظیت بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس کو محفوظ رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بس اس پر اتنی سی بات اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے، جس سے بڑے بڑے فتنے جو ہیں وہ پہلے ہی دم توڑ جائیں گے، تاکہ بعد میں کوئی ایک نئی بات نہ نکل جائے جس سے مسئلہ اور خراب ہو۔ یہ محفوظ میں یہ بات حضرت میرے ساتھ ایک کالر ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ محمد ریاض بھائی ہیں سلاؤ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد ریاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان کروں کہ آپ کی خدمت میں اور علماء حق کی خدمت میں بھی بہت بانا سلام۔ جی سب سے پہلے تو ماں چینل کا بے حد شکریہ جو اتنا حسین پروگرام پیش کر کے ہم ایمانوں کو جو ہے وہ ایمانوں کو تازہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت عطا فرمائے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ رسول کی بارگاہ سے عزتیں مل چکی ہیں، جی اب اگر کوئی شخص ان کی عزت نہیں کرتا تو کیا وہ ظالموں کے زمرے میں آتا ہے؟ ٹھیک۔ اور ظالم کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ٹھیک۔ اور دوسری جو بات یہ ہے کہ اگر اس سے ملتا جلتا میں سمجھتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال ہے جی بسم اللہ۔ کہ اگر فتح مکہ کا موقع دیکھا جائے جی تو وہاں پر تمام جلیل القدر صحابہ الگ بے شمار صحابہ اور مخلوق خدا وہاں پر جمع ہے، جی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب کس ہستی پر پڑتی ہے کہ جو آپ کو کعبہ شریف کی چھت پر کھڑا کرتے ہیں؟ تو کیا کسی صحابی نے یا آج تک کسی مومن مسلمان نے اپنے آقا کی اس انتخاب پر کسی قسم کا کلام کیا ہے؟ ٹھیک۔ کہ اگر سرکار نے یا اللہ رسول کی بارگاہ سے کسی کو کوئی مقام مل گیا ہے، یا سرکار نے یا اللہ کی بارگاہ سے کسی کو چنا گیا ہے، تو کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ پھر اس پر وہ کلام کرے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ فی الدارین۔ بہت شکریہ محمد ریاض بھائی سلو سے، آپ نے اچھا پیغام دینا چاہتا جی ماشاءاللہ میں سمجھ گیا۔ حضرت آپ سے دوسرا سوال میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو یہ عزت اس لیے ملی کہ آپ چونکہ امیر بہت تھے اور آپ نے بہت اپنا مال جو ہے وہ قربان کیا، اور جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو جو غلام تھے ان کو خرید کر آزاد کیا؟ کیا کوئی اور بھی صحابی تھے ایسے کہ جنہوں نے جو اتنے ہی امیر ہوں اور اتنا ہی انہوں نے جو ہے وہ مال اللہ کی راہ میں پیش کیا ہو؟ یہ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی فضیلت کا معیار صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، ان کی فضیلت کا اصل معیار یہ ہے، سبب یہ ہے، افضلیت کا معیار اور سبب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ایسے قریبی ساتھی ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے ایمان کو برملا ظاہر کیا، اظہار کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جس شخصیت نے مکے والوں کو گھیر کر سرکار کے پاس اکٹھا کیا اور پہلے لوگ جو اسلام لائے، جس شخص کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام لائے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیونکہ جب اعلان نبوت ہوا تو اس وقت ماحول یہ تھا کہ اسلام قبول کرنا اپنے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنے کے برابر تھا۔ اس وقت لوگ جو ایمان لائے تھے وہ مجمع میں آ کر وہ مومن تھے، مگر سب سے پہلا وہ شخص کہ جس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور مار کھائی اپنے محبوب کے لیے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت ایک چیز اور یہاں واضح فرما دے، کیا کوئی اور بھی اتنا امیر تھا اس ٹائم جس کے مال نے اتنا فائدہ دیا ہو اسلام کو؟ نہیں، امیر ہوں گے، لیکن جتنا مال ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع دیا ہے، اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ ٹھیک۔ اور اس پر گواہی خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے مال ابی بکر نے دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ہمارے ساتھ مسز ناصر صاحبہ برمنگم سے، السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی میری بہن. دونوں علماء کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ, اور جی خاص طور پہ امہ چینل کا بہت زیادہ شکریہ اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے کے لیے. ماشاءاللہ. علامہ صاحب عاشق اکبر صدیق اکبر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا شب عرس مبارک بھی ہے, تو سوچا میں بھی اپنی جی حاضری جی لگا دوں. جی جی بسم اللہ. اور آپ سب علماء کرام سے درخواست ہے کہ دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہم سب ان کی روحانی توجہ حاصل ہو جائے. آمین آمین. اور آخر میں علامہ صاحب آپ کی اجازت سے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ کل ضرور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ شریف کا اہتمام کریں. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیرات. السلام علیکم. جزاک اللہ سسٹر, بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے. مفتی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں آنا چاہوں گا اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معجزات دکھائے, صحابہ کرام نے معجزات دیکھے, مسلمان ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال مبارک کے بعد جو دور رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کیا آپ سے بھی کچھ کرامات کا ایسا ظہور ہوا؟ کیا آپ نے کچھ اپنی کرامات دکھائیں جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے ہوں, یا وہ کمال دیکھ کر؟ اصل میں چونکہ جس دور میں ہم اس ٹائم رہ رہے ہیں, ہمارے نزدیک جو کرامت کا معیار ہے وہ کیا ہے, اور جو کرامت کا معیار قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے, اور کرامت کس کو کہتے ہیں, اس حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں. دیکھیں جی, حضرت علامہ صاحب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ساری کرامات ہیں جو دین کی سمجھ تھی نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی, یہ ان کی اپنی کرامت تھی. سب سے پہلے دیکھیں کہ جو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کے مزار اور قبر شریف بنانے کا جب معاملہ پیش آیا تو اس وقت یہ اختلاف ہو گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کہاں بنائی جائے. تو بعض نے کہا کہ مکہ مکرمہ واپس حضور کو لایا جائے, بعض نے کہا کہ بیت المقدس چونکہ انبیاء سابقین کے مزارات ہیں وہاں لے جایا جائے, تو بعض نے کہا مدینہ منورہ جنت البقیع میں. تو دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کرامت اس وقت یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نشینی, یعنی مسلمانوں کی دستگیری کرنی اور دین پر قائم رکھنا اور دین کو قوت بخشنی. یہ سب سے بڑی کرامت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جو اختلافات اٹھے ان کو ختم کیا. آپ نے ہی سب سے پہلے یہ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں نبی کا مزار ہوتا ہے. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف حجرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا میں ہوا, حضور کا مزار شریف بھی یہیں بنے گا. آپ کی یہ کرامت ہے کہ سبحان اللہ انصار و مہاجرین سب نے اس پر اتفاق کیا. اور پھر جب لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا تھا, تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہی تو ہے کہ صحابہ کرام نے مختلف آراء دی کہ حضرت جی معاملہ اب بڑا پرخطر ہو گیا ہے اور عرب کے حالات بدل چکے ہیں, اب فتنے کھڑے ہو گئے ہیں طرح طرح کے, آپ اس لشکر کو واپس بلایا جائے اور اس پر غور و فکر کر کے ایسی تدبیر اور تدبر سے یہ کام لیا جائے کہ یہ فتنے جو اٹھ رہے ہیں ان کا سدباب کیا جائے. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کرامت ہے کہ آپ نے فرمایا جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کر کے بھیجا ہو, ابو بکر صدیق کون ہوتا ہے اسے واپس کرے. تو حضرت اس پر میں آپ سے اس پر پھر جو نتائج برآمد ہوئے وہ پھر پورے عرب پر ان کے اثرات پڑے. ٹھیک حضرت, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں خان صاحب بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں آپ کو حضور امیر المومنین سیدنا حضور ابو بکر صدیق کی جو کل کی مجلس پاک میں جو علم کی
نور والی کیفیت پیدا فرمائی، اس پر میں علماء کرام جو کل کے تھے وہ آج بھی موجود ہیں، اور آج کی مجلس کی بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں خیر مبارک کہ آپ نے کل جو موتی اور ہیرے جواہرات بکھیرے وہ لوٹنے والے لوٹ لے گئے، اللہ ہماری کی میری قسمت نہ آ سکے، بہرحال سننے میں تو ضرور سنا، تو میں نے سمجھا شاید آج بھی وہ کل والا ہی حال ہوگا، لیکن اللہ نے آج حضور ابوبکر صدیق اور عائشہ صدیقہ کے صدقے میں مجھے مجلس میں جگہ مل گئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شان ابوبکر صدیق کا صدقہ، ورنہ آج بھی اسی کل کی طرح ہوتا، لیکن ابوبکر صدیق کی مجلس میں بھلائی لیتے حضور ایک آخری بات پوچھنی ہے، آپ کی حاضری کل بھی لگ گئی تھی رجسٹر میں خطرانوں کے لیے کہا تھا کہ آپ نے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لے گئے، آیا بیت اللہ شریف پر اوپر چڑھنا اذان دینا اونچا مقام ہے، یہ نبی کو اٹھا کر اتنی بلندی پر لے جانا اور حضور کی توجہ کا مرکز بننا، ان دونوں میں سے مقام اونچا کس کا؟ شکریہ، جزاک اللہ احم خان صاحب بریڈ فورڈ سے بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، رحمتیں دے، راحتیں دے، سکون دے۔ حضرت ایک بات اس میں وضاحت میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کرامت جو ہوتی ہے اس کی تھوڑا سا ذرا بتا دیجئے کہ کیا صرف ایک بندہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے ہاتھ لگایا وہ ٹانگ ٹھیک ہو گئی یہی کرامت ہے؟ ایک بندہ نابینا ہے اس کو دیکھا اس کو ہاتھ لگایا یا دم کیا وہ ٹھیک ہو گئی، کیا یہی کرامت ہے یا پھر جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں یہ بھی کوئی کرامت؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اصل کرامت اسے کہا جاتا ہے کہ نیک صالح مومن جو ہے، جو متقی پرہیزگار ہو، اس کے ہاتھ پر خرق عادت چیز ظاہر ہو جائے، جس طرح کے عادت کے خلاف کوئی چیز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو یہ کرامت کہلاتی ہے، جبکہ مومن صالح متقی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ مثلا وہ اشارہ کرے زمین کی طرف تو زمین سے پانی نکل آئے، اور اسباب نہ ہوتے ہوئے کسی مشکل پر جو ہے کنٹرول کر لینا، جو اسباب کم ہوتے ہوئے کنٹرول کر لینا، یہ بھی کرامت ہے کہ اسباب بہت کم ہوں تو پھر بہت بڑی مصیبت پر جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جائے، بہت بڑے دشمن پر کنٹرول کر لیا جائے، یہ بھی کرامت ہے۔ یعنی خرق عادت یہ چیز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور کرامت کا ہے، جو دور خلافت ہے۔ آپ نے جن فتنوں کا سد باب کیا حضرت علامہ صاحب، وہ کرامت سے کم نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ختم نبوت کا سد باب فرمایا، فتنہ ارتداد کا سد باب فرمایا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اس کا سد باب فرمایا، اور عرب کے مختلف جگہوں سے مختلف قبیلوں نے جب سر اٹھایا دین کے خلاف اٹھے تو دیکھیں صحابہ کرام کی آراء آئیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ آپ اس طرح کی اس وقت شدت اور سختی نہ فرمائیں، کچھ نرمی پیدا کریں۔ تو آپ نے اس وقت جو کلمات ارشاد فرمائے یہ بھی بالکل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ آپ نے فرمایا مانعین زکوٰۃ کے بارے میں اگر وہ ایک رسی بھی روکتا ہے اور نماز و زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے فرضیت میں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور زکوٰۃ ادا کرتا تھا، تو ابو بکر اس کے خلاف بھی پوری طرح جنگ کرے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر پورا کنٹرول کر لیا جس طرح کہ آپ کی خواہش تھی، بالکل اس پر اور فاؤنڈیشن قائم فرمائی صدیق اکبر نے جس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت استوار ہوئی۔ ٹھیک ہے، حضرت حاجی خلیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں نوٹنگم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ حاجی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بڑا اللہ نے کرم، اللہ آپ کو صحت دے جناب۔ آپ کو اور آپ کے علماء کرام کو بہت بہت السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت مبارکباد۔ پچھلے سال علی مڑی گیا پھر بنے جناب شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ۔ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ بسم اللہ حضور۔
قاری صاحب نے کیا مدہ سنائی اور بڑا مزہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قصہ بھی صوفی کرام نا جی جس بھی صوفی کلام لکھیا ہے ہاں جی انہیں اپنے کلام سرکار نے جو یارہ نے جیسا مدہ لکھی ہے ہاں وہ جی. ایک بھی ثابت کر دیو کہ یہ جڑی ترتیب ہے صدیق اکبر حضرت عمر اس نے تو ہٹ کے بھی کسا کیتی ہے. واہ 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 کیا بات ہے. یہ صوفیہ کرام نہ عقیدہ سی. کیا بات ہے. آج نے جڑے سوال کرنے لگے صوفیہ کرام نہیں جڑی علم ہے وہ اپنے پر قیاس کرنے لگے کہ سنا زیادہ ہے. دیکھو کہنے نے صوف دوسری گل یہ عرض ہے کہ معلومات واسطے تابوت سکینہ نے وچوں دو تصویراں نکلیاں سن. ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تو دوسری بالکل پیچھے ایک اور تصویر سی وہ کسری سی. ٹھیک ہے بڑی مہربانی. ٹھیک ہے انشاءاللہ علماء کرام اس پر گفتگو فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. قاری صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں. حضرت نے جو بات چھیڑی ہے حضرت نے کہا کہ ان کی کرامت تھی یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس دور میں آپ نے فتنہ ارتداد ہو یا فتنہ مانین زکوٰۃ کا ہو آپ نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو نمٹا اور جس نے سر اٹھایا ان باتوں کے خلاف جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی. لیکن لوگ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جنگیں اور وہ لڑائیاں صرف اس لیے لڑیں کہ آپ خلیفہ رہیں. آپ نے لوگوں کو اس لیے مارا کہ بھئی جو ان کی خلافت مانتا تھا اس کو کچھ نہیں کہتے تھے, جو نہیں مانتا تھا وہ ان سے جنگ کر کے ان کو مارنا شروع کر دیتے تھے. تو کیا یہ بات کسی تاریخی کتاب میں کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا ملتا ہے کہ آپ صرف جو ان کی بیعت نہیں کرتا تھا ان کو آپ مارنا شروع کر دیتے تھے؟ نہیں یہ تو ویسے کسی نے بکواس کیا ہے. حضرت پوری کتاب ہے اس حوالے سے, ایک پوری کتاب ہے دوسری طرف سے اور تقریباً وہ 300-400 پیجز کی وہ کتاب ہے اسی عنوان پر کہ وہ جو فتنہ ارتداد اور مانین زکوٰۃ کا کہہ کر خصوصاً مانین زکوٰۃ جن کو کہہ کر مارا گیا وہ سارے کے سارے حضرت علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے, ابو بکر کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. پتہ نہیں اب میں نام نہیں لیتا, بہرحال میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں باقاعدہ وہ کتاب لکھی گئی. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس حوالے سے کچھ دلائل عطا فرما دیجیے. عرض یہ ہے کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ ان کے خلاف تلوار اٹھاتے. حضرت وہ باقی نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, بے شک ہر چیز کے قائل تھے, لیکن ایک چیز کے دیکھو سارے قرآن کو کوئی مانے اور ایک آیت سے انکار کر دے تو وہ ایسے ہی پکا کافر ہے جیسے کہ سارے قرآن کا کافر ہے. 1,24,000 انبیاء کرام میں سے ایک نبی کی نبوت سے انکار کر دے اور باقی سب کو مانے ٹھیک تو وہ ایسے ہی کافر ہے جیسے کہ 1,24,000 انبیاء کرام یا کم و بیش کا کافر ہے. واہ جی واہ. اسی طرح ہم کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی افضلیت صدیق اکبر کے نام ماننے والوں کو آپ نے اہل سنت سے خارج کر دیا, حالانکہ وہ ختم دلاتے ہیں, وہ 11ویاں کرتے ہیں, وہ میلاد کرتے ہیں, وہ جلسے کرتے ہیں, وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں, وہ اذان سے پہلے الصلوۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں. جو کچھ تمہارے اعمال ہیں عقائد ہیں وہ سارے کے سارے وہ بھی کرتے ہیں. چلو اگر ایک افضلیت صدیق اکبر کو انہوں نے نہیں مانا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا ہے کہ اتنی بات سے آپ نے ان کو اہل سنت سے خارج کر دیا ہے. تو اس کا یہی جواب ہے کہ جس طرح دین کے ایک رکن سے انکار کرنے والا پورے دین کا منکر ہوتا ہے, اسی طرح عقائد اہل سنت میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرنے والا ایسے ہی اہل سنت سے خارج ہے جیسے کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا پورے قرآن کا منکر. کیا بات ہے قاری صاحب, بہت اچھی. یہ سیدھی سادھی بات ہے کہ اپنے آپ کو سنی بھی کہو اور عقائد اہل سنت میں کسی کا انکار بھی کرو اور پھر کہو کہ ہم سنی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی تو مذہب نہ ہوا تو پھر تو وہ ایک ناک ہے, موم کی ناک ہے, اس کو ادھر کر دو تو پھر بھی سنی ہے, ادھر کر دو تو پھر بھی سنی ہے, اپنی مرضی سے. جی ایسے سنی ہوتے ہیں. اگر ایسے ہیں, اگر یہی معیار ہے کہ ایک جز کا انکار کرنے سے بھی بندہ سنی ہی رہتا ہے تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ قرآن کی بعض آیات کا انکار کرنے سے بھی بندہ مومن ہی رہتا ہے. بعض انبیاء کرام کی نبوت کا انکار کرنے سے بھی بندے کے ایمان میں کوئی فرق نہیں. حضرت ایک اور بات کی اس میں میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں کہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں
مستند ترین، ان میں کہیں پر کوئی ایسا ذکر موجود ہے اس طرح کا کہ وہ لوگ جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے وہ مانعین زکوٰۃ اور فتنہ ارتداد والے ہی تھے، یا پھر وہ واقعی کوئی اپنی خلافت کے لیے یہ ساری بات تھی؟ آپ ہماری باتوں پہ نہ جائیں، آپ خود شیعہ مورخین کی کتابیں پڑھ لیں، ناسخ التواریخ پڑھ لیں، میرے پاس تو اتنے حوالے لگے ہوئے ہیں کہ کئی ہم نے راتیں صرف کی ہیں ان کتابوں کے پڑھنے میں، اور حوالے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح حضرت صدیق اکبر نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا، اور مسلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ کون نہیں جانتا ہے کہ یہ سارا جہاد حضرت صدیق اکبر کا ہے، اور اس پر مہر تصدیق قرآن خود ثبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کے نیچے شیعہ مفسرین میں سے مشہور شیعہ ہے منہج الصادقین کا مصنف، ٹھیک، اس کا نام ہے ملا کاشانی۔ اس نے اس آیت کے نیچے ان تمام جنگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو منکرین ختم نبوت کے ساتھ کی گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ہسٹری اس نے بیان کی ہے شیعہ نے، اور اس نے کہا ہے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین۔ اس کا سب سے پہلا مصداق حضرت ابوبکر اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی مجمع البیان کے اندر علامہ طبرسی شیعہ ہے، اس نے بھی کہا کہ وہ ابو بکر و اصحابہ، وہ ابو بکر ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ تو اپنے مذہب کے بڑے بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، وہ تو مان رہے ہیں ان باتوں کو۔ حضرت آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، اور علامہ صاحب اس پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت نے بڑی وضاحت سے یہ مسئلہ واضح فرما دیا۔ دیکھیں کہ جو منکرین ختم نبوت ہیں، اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جہاد کیا وہ اپنی خلافت کو بچانے کے لیے کیا، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ کیا ختم نبوت کا انکار پورے قرآن کو بندہ مانتا ہے؟ ایک وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس خاتم النبیین کا جو معنی ہے قطعی آخر الانبیاء، آخری نبی، اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے، اور وہ اگر مسلمان تھا تو مرتد ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگ کوئی بندہ کہے کہ خلافت کو بچانے کے لیے ہے تو پرلے درجے کا وہ احمق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ذمہ داری میں یہ بات تھی کہ اس فتنے کا سدباب کریں، اس کا قلع کما فرماتے، جو آپ نے وہ کیا۔ اور زکوٰۃ جو ہے، دیکھیں نماز اور زکوٰۃ میں آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں، تو زکوٰۃ فرض ہے، اس کا جب وہ منکر ہو گئے، انکار کر دیا انہوں نے، تو مرتد تھے وہ، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اس پر قرآن کی ایک اور آیت پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، ان قریب تمہیں ایسی قوت والی قوم کے مقابلے میں بلایا جانے والا ہے کہ تقاتلونہم او یسلمون، یا تم ان کو قتل کرو گے اور یا پھر وہ اسلام لائیں گے، یعنی تیسرا راستہ کوئی نہیں ہوگا کہ ذمہ بنا کے ان کو رکھ لیا جائے اور ان کو معاف کر دیا جائے اور ان پر جزیہ لگا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یا وہ قتل ہوں گے اور یا وہ اسلام لائیں گے۔ یہ سزا صرف مرتد کے لیے ہی ہو سکتی ہے کہ مرتد اسلام لائے تو اس کو معاف کر دیجئے، وگرنہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو یہ کہاں ہوا؟ ستدعون الی قوم اولی باس شدید کا مظاہرہ کب ہوا؟ ظاہر ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتنہ ارتداد کھڑا ہوا ہے، انکار ختم نبوت ہوا ہے، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کے خلاف جہاد کیا تو تب تو قاتلونہم و یسلمون کے سارے اچھا یہ مظاہر بھی سامنے آپ آئے۔ نے یہ ابھی جو بات کی ہے اور قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا، اور اس کا مصداق آپ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جنگ ہے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی، تو یہ آیت تو نازل پہلے ہوئی ہے اور جنگ بعد میں ہوئی ہے، کوئی قرآن سے اور ایسی مثال مل سکتی ہے کہ آیت پہلے نازل ہوئی ہو واقعہ بعد میں ہوا ہو؟ کیونکہ ستدعون اوپر جو سین لگا ہوا ہے یہ ہے ہی استقبال کے لیے کہ تمہیں بلایا جائے گا، جی جب مضارع کے اوپر سین یا صوفہ لگ جائے تو وہ استقبال کے لیے ہوتا ہے، خاص ہو جاتا ہے استقبال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پیش گوئی فرما رہا ہے، اور یہ قرآن کی صداقت کی یہ دلیل ہے کہ قرآن نے جو یہ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب منافقین نہ آئے غزوہ حدیبیہ کے اندر تو اس وقت رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو یہ کوئی ایسی مشکل بات ہی نہیں تھی، ایک سفر تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے، کیونکہ لوگ تو آئے تھے صرف عمرہ کرنے کے لیے، ممکن ہے کہ وہ دروازہ کھول دے عمرہ کرنے دیا جائے یا نہ کرنے دیا جائے، لیکن ایک ایسا مشکل وقت آنے والا ہے کہ ایک جہاد ہوگا اور وہ مرتدین کے ساتھ ہوگا، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو پھر عظیم درجہ، اتنا عظیم درجہ عطا فرمائے گا کہ رب فرماتا ہے یحبہم و یحبونہ، کہ رب ان سے محبت کرتا ہے اور وہ رب سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ختم نبوت کا فتنہ جو ہے یہ سامنے ہے جی، تو یہ ختم نبوت کا فتنہ بالکل اسی طرح کا ہے، اور کیا اسے کوئی مسلمان سمجھتا ہے؟ صرف ایک ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں جی۔ تو اس لیے جو ہے ایک دین، ضروریات دین میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کر دے، کسی ایک چیز کا بھی، تو وہ بندہ کافر اور یا ہوگا یا مرتد ہوگا، اور وہ پھر اہل قبلہ کے اندر بھی وہ داخل نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب میں آپ سے یہی سوال پوچھنے لگا تھا، آپ نے ماشاءاللہ خود بھی اس کا حوالہ بات کر دی۔ اہل قبلہ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اہل قبلہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ جی میں اس پر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس فتاوی شامی ہے، اس کی سے میں یہ حوالہ پیش کر دوں کہ لوگ اہل قبلہ کہہ کے بہت کنفیوز کر دیتے ہیں، بالکل بالکل، اور پریشان کر دیتے ہیں جی۔ اہل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، تو عام لوگوں میں حضرت کانسیپٹ یہی پایا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر یہ بات لوگوں کو بتائی بھی جا رہی ہے جی اہل قبلہ سے مراد ہے کہ جو بھی قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا وہ اہل قبلہ ہے۔ وہ اہل قبلہ ہے۔ اب آپ بتائیے اہل قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل قبلہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ اہل قبلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اہل قبلہ کی تکفیر جو ہے یہ جائز نہیں، بالکل، یہ بالکل بات اپنی جگہ مسلم ہے اور یہ چیز ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کی خدمت میں یہ بات بھی پہلے عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ مرزائی قادیانی کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جی، اور یہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے قرآن کو مانتے ہیں جی، صرف ایک خاتم النبیین کا انکار ہے۔ تو اہل قبلہ آپ اسے کہیں گے نا کہ یہ بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا یہ کافر نہیں؟ ڈکلیئر ہیں، کوئی جو شک کرے ان کے کفر میں وہ بھی کافر ہے۔ تو اہل قبلہ جو ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام من حدوث العالم و حشر الاجساد و نفی العلم بالجزیات و ان کان من اہل القبلۃ المواظب طول عمرہ علی الطاعات۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ضروریات دین اور ضروریات اسلام میں سے کسی چیز کا ایک کا انکار کر دے، مثلا وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ عالم جو ہے یہ حادث نہیں جی، اس کو وہ قدیم مانتا ہے جی، اب جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ جزیات اور کلیات پر حاوی ہے، محیط ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، جزی کا بھی کلی کا بھی، مثال کے طور پر وہ پیش فرما رہے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر سب کو اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا تمام اجساد کو۔ اس کا اگر کوئی شخص
کسی ایک چیز کا ان میں سے انکار کرتا ہے، باقی سارے دین کو تسلیم کرتا ہے، تو فرماتے ہیں وہ اہل قبلہ سے نہیں، سارے قرآن کو مان رہا ہے، سارے دین کو مان رہا ہے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس چیز کسی ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، ان میں سے یہ مثال کے طور پر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے، اس کی تکفیر ہے، اس کو مسلمان ماننا ہی کفر ہے۔ اس پر ایک بڑی پیاری اور حضرت مثال ارشاد فرما رہے ہیں، یہ در مختار میں بھی ہے اور فتاوی شامی میں بھی فرماتے ہیں، انکار صحبت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں سارے دین کو مانتا ہے جی، اور کعبہ اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے، ہمارے قبلہ کی طرف، حضرت صدیق اکبر کی صحبت کا انکار کرتا ہے، ان کو صحابی رسول نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے وہ تمام فرق باطلہ جو اہل سنت سے ہٹ کر ہیں، یاد رکھیں کہ وہ جو اہل بدع ہیں، بدعتی فرقے ہیں اہل سنت سے ہٹ کر، جنہیں 72 فرقوں سے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، ان میں سے جس کا عقیدہ وہ کفر کی حد تک کو پہنچتا ہے، مثلا روافض کے اندر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت دینی تھی، جبریل امین کو غلطی لگ گئی، وہی حضرت علی کے پاس آنی تھی، اور ان جبریل قد غلطا، جبریل نے غلطی کر دی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے گیا۔ اس طرح کے عقیدے کفریہ ہیں، جی بالکل، آپ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ کس کتاب کا آپ حوالہ پیش فرما رہے ہیں؟ فتاوی شامی ہے، فتاوی شامی کا حوالہ، اور میں اس کے علاوہ اور کتابوں کا بھی حوالہ بھی حضرت ایک منٹ آپ نے جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم بندیالوی صاحب قبلہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی جو انکار کرے گا، ٹھیک ہے، اہل سنت کے ہاں اس کے لیے یہ فتویٰ موجود ہے کہ وہ جو ہے اہل سنت کے ہاں وہ بندہ کافر ہے، بالکل یقینی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے، کوئی بھی ہو، وہ اگر ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی چلتا رہے گا، اور جو بھی خدمات اس حوالے سے حضرت صدیق باصفا نے پیش کی اور ان کے مقام اور مرتبے کی باتیں ابھی ہم اپنے پیارے بھائی جناب قاری ارشد محمود بغاروی صاحب آپ سے چاہیں گے کہ ایک اور پیارا سا کلام جو ہے، تاکہ حضرت صدیق اکبر کی عظمتیں اور شان اور مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ذرا نظم کی صورت میں بھی ہمارے احباب جو ہیں اس کو سماعت فرمائیں۔ مسلم ہے محمد سے وفا، صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا، صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا، صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے صدیق اکبر کی۔ وہ خود ایک صدیق تھے، کوئی اگر اس راز کو جانے، وہ خود ایک صدیق تھے، اگر اس راز کو جانے، صداقت
صداقت تھی صدا صدیق اکبر کی صداقت ہی صداقت تھی صدا صدیق اکبر کی زمین پر دھوم ہے ان کی فلک پر ان کے چرچے ہیں زمین پر دھوم ہے ان کی فلک پر ان کے چرچے ہیں زمین و آسمان پر ہے ثنا صدیق اکبر کی زمین و آسمان پر ہے ثنا صدیق اکبر کی اب اس سے بڑی کہ کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی اب اس سے بڑی کہ کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا ولایت کا وسیلہ ہے بلا صدیق اکبر کی ولایت کا وسیلہ ہے بلا صدیق اکبر کی کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی
جناب محترم المقام عزت مآب قاری ارشد محمود بگاروی صاحب، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا فیض آپ کو اور عطا فرمائے. محترم ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے اس پار ہماری پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحیم، ویلکم بیک ناظرین کرام. آپ کا بھائی عقیل جلالی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ محبت کا اسی طرح جاری و ساری رہے گا. آپ نے بڑی بڑی محبت کی باتیں سنی. ایک مرتبہ پھر محبت کے جہان کو آباد کرنے کے لیے قاری صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں آنا چاہوں گا اور پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک محبت کی بات اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے لحاظ سے کہ قرآن میں کوئی اور ان کے مقام اور ان کی عظمت کی بات یا حدیث صحیحہ میں کہیں سے آپ ہمارے احباب کی نظر فرمائیے. قرآن پاک میں سے ابھی کچھ دلائل تھے جو بیان نہیں ہو سکے، لیکن چند احادیث بھی برکت کے لیے پیش ہونی چاہیے. جی ضرور ضرور. جی یوں تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. یہ آیا مبارکہ بھی مفسرین کے مطابق افضلیت صدیق اکبر کی بڑی روشن دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ جو صرف ہوا میں کھڑا ہے. قرآن ہی پڑھتے جائیں تو اتنے اس کے استدلالات ہیں کہ وہ ختم ہونے میں نہیں آتے. یہ آیا مبارکہ بھی اپنی جگہ پر افضلیت صدیق اکبر پر دال ہے، جیسے کہ امام قرطبی نے اس سے استدلال کیا ہے. لیکن میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت کی ایک بات آپ نے کہا ہے تو محبت کی بات سن لیں تاکہ ایمان تازہ ہو کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اذ اقبل ابو بکر آخذا بطرف ثوبہ حتی ابدع عن رکبتیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبکم فقد غامرا. کہتے ہیں کہ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحبکم قد غامرا، کہ تمہارے ساتھی کا چہرہ بدلا ہوا ہے. کیونکہ ابو بکر صدیق کچھ غم میں تھے، کچھ پریشانی میں تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں آج تمہارے ساتھی کا چہرہ کچھ بدلا ہوا ہے. فسلم، انہوں نے سلام عرض کیا. وقال یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان بینی و بین ابن الخطاب شیء، کہ میرے اور حضرت عمر فاروق کے درمیان میں کچھ بات ہوئی، کچھ تکرار ہوا. فاسرعت الیہ، میں نے ان پر تھوڑی سی شدت کر دی، ان کو تھوڑا سا میں نے سخت کہہ دیا. ثم ندمت، تو پھر مجھے ندامت آئی کہ میں نے حضرت عمر کو کچھ تھوڑا سخت کیوں بول دیا ہے. فسألتہ ان یغفر لی، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دے. فابا علی، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. اور میں یہاں سوچتا ہوں کہ عمر فاروق کو ڈانٹنا بھی ابو بکر کا ہی کام ہے. کون ڈانٹ سکتا ہے ان کو؟ واہ واہ واہ. ان سے بڑا کوئی جرت والا، ہمت والا، کیا بات، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں. مگر ابو بکر کا مقام اس سے بہت اونچا ہے. کیا بات. جناب صدیق اکبر اس سے بہت بلند ہے. بے شک بے شک. عمر فاروق کو کسی بات پہ انہوں نے سخت کہہ دیا تو ثم ندمت، تو پھر مجھے ندامت آئی اپنے دل کے اندر. فسألتہ ان یغفر لی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، سوری. فابا علی، انہوں نے میری بات نہیں مانی. یہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق ماجرہ پیش کر رہے ہیں. فاقبلت الیک، تو سرکار میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں. فقال، سنیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہیں صدیق اکبر پر رضی اللہ تعالیٰ. کہا کہ اگر عمر نے تجھ کو معاف نہیں کیا تو میں تیرے لیے کہتا ہوں یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک ابا بکر. اے ابو بکر، اللہ تیری بخشش کرے، اللہ تیری بخشش کرے، اللہ تیری بخشش کرے. میں محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول، امام الرسول، میں تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں. تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہائے ہائے. جی. ثم ان عمر نادم، پھر حضرت عمر کو خود اپنے دل میں خیال آیا کہ ابو بکر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، سوری کیا،
اور میں نے ان کی سوری کو قبول نہیں کیا. اچھا یعنی پہلے حضرت عمر فاروق، پہلے ابو بکر صدیق ان کو منانے کے لیے گئے تو اب عمر فاروق ان کو منانے نکلے ہیں. اللہ، یہ ہوتی ہے یاروں کی یاریاں. سبحان اللہ. یاری ایسے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو ایک دوسرے کو منانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. کہتے ہیں ثم ان عمر نادما، پھر حضرت عمر کو خود خیال آیا، ندامت آئی، اپنے دل میں خیال آیا. فَأَتَا منزل ابی بکر، وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ان کے گھر گئے. فَسَأَلَ أَثَمَّ ابو بکر، کہ کیا ادھر ابو بکر ہیں؟ فَقَالُوا لَا، انہوں نے کہا نہیں. فَأَتَا إِلَى النَّبِيِّ، تو پھر وہ سرکار کے پاس آ گئے حضرت عمر. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، سرکار کو سلام عرض کیا. فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ ابو بکر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیکھ کر غصے میں آنے لگے اور آپ کا چہرہ بدلنے لگا. یتمعر یعنی چہرے کے اوپر چہرہ تمتمانے لگا غصے کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کو ڈر ہوا کہ یہ حضرت عمر کو زیادہ کوئی ان کو اس بارے میں سرزنش نہ ہو جائے. فجسا علی رکبتیہ، تو حضرت ابو بکر صدیق اس طرح سرکار کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل جھک گئے. جی یہ ادب و احترام ہے کہ جتنا قرب ہے اتنا ادب بھی زیادہ ہے ان کے دل میں سرکار کا. یہ میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. فجسا علی رکبتیہ، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر گھٹنوں کے بل اس طرح جھک گئے. وقال، اور عرض کیا یا رسول اللہ واللہ انی کنت اظلم مرتین، 2 مرتبہ کیا یا رسول اللہ میں نے ہی عمر پر سختی کی تھی. یعنی ڈانٹا تو میں نے زیادہ تھا، تو میں ان کو منانے کے لیے بھی گیا تو سختی تو میری طرف سے ہوئی ہے، اور آپ آقا ان کو کچھ نہ کہیں، ان کو معاف کر دے، درگزر کر دے. تو کہتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق وواسانی بنفسہ ومالہ، کہ سنو لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تمہاری طرف تو تم کہہ رہے تھے کہ کذبت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم غلط کہتے ہو، ساری دنیا مجھے کذبت کہہ رہی تھی. اس وقت جو ایک آواز میری تصدیق کے لیے اٹھتی تھی مکہ کے اندر، اور وہ کہتی تھی صدقتا، اے محمد تو سچ کہتا ہے، وہ آواز ابو بکر کی آواز تھی. جی یہ حدیث مبارک بتاتی ہے کہ پہلی زوردار آواز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کے لیے، آپ کی تصدیق کے لیے اور آپ پر قربان ہونے کے لیے اٹھی تھی مکہ کے اندر، وہ کس کی آواز تھی؟ وہ ابو بکر صدیق کی آواز تھی. کہتے ہیں کہ فقال ابو بکر کہتے تھے صدقہ وواسانی بنفسہ ومالہ، اور انہوں نے اپنی جان سے اپنے مال سے میری مدد کی. فہل انتم تارکو لی صاحبی مرتین، 2 مرتبہ فرمایا کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ یعنی ابو بکر کو میری وجہ سے چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ یعنی خبردار کوئی ابو بکر کے ساتھ کوئی تنازع کرے، ابو بکر سے کوئی بات کرے، کوئی اونچا بولے، فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑو گے نہیں؟ فما اوذی بعدہا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کو کبھی کسی نے ایذا نہیں دی. یعنی سب کو پتہ چل گیا کہ اگر ان کو ناراض کر دیا جائے تو کملی والے آقا ناراض ہو جاتے ہیں. یہ مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. حضرت آپ نے بڑی پیاری احادیث جو ہیں وہ پیش فرمائی ہیں. مفتی صاحب قبلہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے، چونکہ ہماری یہ پوری سیریز میں جب محبت کی بات چلتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جوابات دینے میں ایسے لگ جاتے ہیں تو وہ ہمارا جو اصل ان کی شان بیان کرنے کا مقصد ہے اور شان کی احادیث ہیں وہ رہ جاتی ہیں، اور ہمارے اپنے احباب کئی بار ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے آپ نے کل پروگرام میں حضرت جو گفتگو فرمائی، واللہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اتنے دوستوں نے فون کر کے بھی اور اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز میں بھی یہ کہا کہ کل کے پروگرام میں الحمدللہ تینوں علماء نے بہت پیاری گفتگو فرمائی. ابھی بھی جو دوست ہمارے ساتھ مختلف سوشل میڈیا پر رابطے میں ہیں وہ آپ کے پروگرام کو بڑا پسند کر رہے ہیں، لیکن وہ ریکویسٹ آپ سے بھی یہی ہے
کہ جس طرح کل آپ نے محبت کا باب باندھا تھا، میں چاہتا ہوں حضرت صدیق باصفا، اور ایک سوال تھا وہ بھی اگر ساتھ میں آپ ٹچ کر دیں، ان کی عظمت کی ہی بات ہے کہ ان کے دور میں بہت سے مسائل کا ان کو سامنا رہا، آپ نے وہ سارے مسائل بھی دیکھے، ان کا حل کیا، لیکن آپ بھی نقشبندی ہیں، قبلہ مفسر قرآن بھی نقشبندی ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نقشبندیوں کے سر سلسلہ حضرت صدیق اکبر ہیں، تو یہ طریقت کی جو داغ بیل ڈالی آپ نے، تو وہ آپ کے پاس کوئی ٹائم علیحدہ ملتا تھا جس طرح آج مرشد اپنے مرید کو سکھاتا ہے، کچھ اس طرح کے معاملات تھے کیا؟ وہ ایک تربیت کا انداز تھا، اور وہ روحانیت کس طرح جاری سلسلہ کیا؟ میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان پر جس طرح قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، میں اس پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو ہائی لائٹ فرمایا ہے،